پہلی ڈھارس اور جرت وزیر اعظم جکنڈا آرڈن کی طرف سے آئی۔ دہشت گردانہ قتل عام کے چند منٹ بعد انہوں نے میڈیا کے سامنے بھررائی آواز میں کہا، اس دہشت گردی کا شکار وہ تارکین وطن ہیں جنہوں نے نیوزی لینڈ کو اپنا گھر بنایا۔ ہاں، یہ ان کا گھر ہے اور وہ ہمارا حصہ ہیں۔ جس شخص نے اس بدترین جرم کا ارتکاب کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج کا دن ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ یہ حملہ اس لیے ہوا کہ ہم یک رنگی کے بجائے نسلی و سماجی رنگا رنگی پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس سانحے میں سے پہلا ہیرو میاں نعیم رشید ابھرا، جو دوسرے نمازیوں کو بچانے کے لیے حملہ آور باڈی بلڈر برینٹن ٹورنٹ سے لپٹ گیا۔ نعیم رشید اور ان کا بیٹا طلحہ کرائسٹ چرچ کے شہیدوں میں شامل ہیں۔ خبر پھیلتے ہی ہر ایک نے سوچنا شروع کر دیا، میں اس وقت بحیثیت انسان کیا کر سکتا ہوں؟ کرائسٹ چرچ دہشت گردی کے متاثرین کی مدد کے لیے قائم خصوصی فیس بک پیج گیو اے لٹل پہ پچھلے 24 گھنٹے میں 62,000 سے زائد ڈونرز $45 لاکھ چندہ دے چکے ہیں، اور یہ رقم مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یوتی لوانو اور ان کی اہلیہ نے جب اسپتال کے باہر فٹ پاتھ پہ زخمی عزیزوں کی خیر خبر کے انتظار میں سینکڑوں سوگوار چہرے دیکھے تو انہیں پہلا خیال آیا کہ یہ تو بھوکے پیاسے ہوں گے۔ یوتی نے فوراً ایک فیس بک پیج بنایا اور حلال فوڈ کی اپیل کر دی۔ یوتی اور ان کی اہلیہ کی اس اپیل پہ خوراک کے تھیلوں سے لدے پندے شہریوں کی لمبی قطار بن گئی۔ اس قطار سے خوراک جمع کرنے کے لیے رضاکاروں کا ایک جتھا خود بخود وجود میں آ گیا۔ چند گھنٹے بعد یوتی کو فیس بک پیج پہ ایک اور اپیل جاری کرنا پڑی، آپ کا بہت بہت شکریہ، مزید نہیں چاہیے، گنجائش اور ضرورت سے زیادہ اشیاء خورد و نوش جمع ہو چکی ہیں، نیوزی لینڈرز جیتے رہیے۔ گرو نانک فری کچن آکلینڈ کی جانب سے ٹویٹر اور فیس بک پہ اپیل ہوئی، مسلمان بھائیوں کی سیوا کے لیے ایسے رضاکار چاہیے جو میت کو غسل دے سکیں، جنازوں اور ان کے عزیزوں کو قبرستان تک پہنچا سکیں، قبر کی کھدائی میں مدد کر سکیں، سوگواروں کو کھانا کھلانے کے لیے لنگر کی ڈیوٹی سنبھال سکیں۔ واہ گرو جی کا خالصہ، واہ گرو جی کی فتح۔ ویلنگٹن شہر کی باسی لیانس ہوورٹ کا فیس بک پیج چند ہی گھنٹے میں 16,000 سے زائد نیوزی لینڈرز نے شیئر کیا۔ پیغام بس اتنا ہے، اگر ویلنگٹن کی کوئی مسلمان خاتون اس وقت خوف زدہ ہے تو مجھ سے رابطہ کرے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، بس اسٹاپ پہ تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی، سفر کروں گی، تم اگر خریداری کرنا چاہو تو میں تمہاری حفاظتی دیوار بنوں گی، پلیز مجھ سے بلا ہچکچاہٹ رابطہ کرو۔ 20 اکتوبر 2009 کو ایک خودکش بمبار اسلام آباد کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں طالبات سے بھری کینٹین میں گھسنا چاہ رہا تھا، مگر اس سے خاکروب پرویز مسیح لپٹ گیا۔ خودکش بمبار کینٹین کے دروازے پہ پھٹ گیا، 3 ہلاکتیں ہوئیں۔ پرویز مسیح جان نہ دیتا تو 20 ہلاکتیں ہوتی۔ 8 جنوری 2015 کو جب داعش نے پیرس میں توہین آمیز کارٹون چھاپنے والے رسالے چارلی ہیبڈو کے دفتر پہ حلہ بولا تو ایک فرانسیسی پولیس افسر احمد مراتب انہیں روکنے کی کوشش میں شہید ہو گیا۔ جنازے میں شریک ہر شخص نے بیج لگا رکھا تھا، میں احمد ہوں۔ اسی دن پیرس میں کوشر فوڈ بیچنے والی ہائپر کیچر سپر مارکیٹ پہ دہشت گرد حملہ ہوا۔ وہاں مالی سے آیا ہوا ایک مسلمان پناہ گزین لسانہ بتیلی بھی مزدوری کرتا تھا۔ اس نے حالات بھانپ لیے اور جتنے بھی دہشت زدہ یہودی گاہکوں کو سپر مارکیٹ کے زیر زمین کمرے میں دھکیل سکتا تھا دھکیل کے باہر سے تالا لگا کے بچا لیا۔ صدر ہولندے نے اس سیاہ فام مسلمان تارک وطن کو صدارتی محل میں بلایا اور مصافحہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے جیسا فرانسیسی کوئی نہیں۔ گزشتہ برس مئی میں بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں رام نگر کے ایک مندر کے باہر انتہا پسندوں نے ایک ہندو لڑکی کے ہمراہ آنے والے مسلمان لڑکے کو گھیر لیا۔ ایک پولیس افسر گگن دیپ سنگھ نے اس مسلمان لڑکے کو خود سے چپکا کے سنگساری سے بچا لیا۔ بعد میں گگن دیپ نے کہا، میں نے ایسا کیا خاص کیا، یہ تو ہر بھارتی کو کرنا چاہیے۔ کوئی بتائے کہ کتنے مسلمان، ہندو، سکھ، یہودی، کرسچن اور ملحد برے ہوتے ہیں اور کتنے اچھے، ان میں حیوان کتنے ہیں اور انسان کتنے۔ زیادہ نہیں، بس 1 منٹ ضرور سوچئے گا، اندر سے جو بھی جواب آئے اسے کسی کو بتائے بغیر یاد ضرور رکھیے گا۔